ایسا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. ماشاءاللہ قاری قرآن جناب اویس کرنی صاحب تشریف فرما آپ کے سامنے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگلے چند سالوں میں نا یہ راشد بھائی شاید کسی خطیب کو نہ بلائیں, یہ سٹیج خود ہی سنبھال سکتے ہیں. ماشاءاللہ کافی لمبی چوڑی تقریر کر سکتے ہیں یہ راشد بھائی. ماشاءاللہ ان کو بھی میرا خیال سٹیج پر بولنا آ گیا ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو میں کافی باتیں ذہن میں لے کے آیا تھا لیکن کافی ٹائم ہو گیا ہے. اویس بھائی ہیں میرے, انہوں نے شاید آگے بھی جانا ہے, کہیں میری طرف دیکھ رہے ہیں, تو مہربانی شکریہ. تو میں بلا تخیر آپ کے سامنے قاری قرآن عبداللہ بن عبدالقدوس جنہوں نے کچہری بازار مسجد میں قرآن پاک سنایا, اور اب آپ کے سامنے وہ مختصر وقت کے لیے جناب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور واسطے. درود و سلام آمنہ دلال حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دی. جو آیت کریمہ میں تو صاحب آپ دے سامنے تلاوت فرمائی ہے, اس آیت اندر اللہ رب العزت والاکرام
اپنے بندے اور بندیاں نوجوان بزرگ بچے بوڑھے خواہ وہ انسان ہے مرد ہے عورت ہے بچہ ہے بزرگ ہے اللہ تعالیٰ اعلان فرمانا چاہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو اے ایمان لے کر کے آنے والوں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یہ اگر تسا چاہتے ہو کہ تانوں تہاڈا رب مل جائے جے اگر تسا چاہتے ہو کہ تسی اپنے رب دے قریب ہو جاؤ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا پھر تانوں ایک کام کرنا ہوئے گا اللہ کی طرف رجوع کرنے واسطے انسان نو چاہیے الی اللہ توبۃ نصوحا کہ وہ انسان سارے گناہاں نو چھوڑ کر کے اپنے رب دے کول آ جائے اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام دے اندر یہ اعلان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ایتھے ایمان والے کو لوگوں نے اللہ تعالی نے چوتھے پارے دے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اے لوگو سنو کون لوگ کامیاب نے اللہ تعالی نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز جڑا بندہ جہنم دے کولو بچا کر کے جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور لوگو یہی لوگ کامیاب نے انسان دنیا تے رہندا ہے بڑیاں مہارتاں بڑیاں بلڈنگاں بناندا ہے بڑا ہی اپنے کول مال اکٹھا کردا ہے پر وہ سمجھدا ہے دنیا دی ہر چیز اس انسان دے کول آ جاندی ہے سمجھدا ہے کہ یہی میری دنیا ہے یہی میرا جہان ہے ایتھے ہی میں رہنا ہے مینو موت نہیں آنی مینو موت دے قریب بھی نہیں میں جانا مینو کوئی تکلیف بھی نہیں آ رہی ہر چیز انسان دے کولے نہیں میرے بھائیو لوگ او کامیاب نے لوگ او کامیاب نے جنہیں لوگ جہنم دے کولو بچا کر کے جنت دے اندر داخل کر دیتے جائے لوگ سمجھ دیں گے کہ میرے کو یہ بھی گڈی آ گئی ہے میرے کو مال آ گیا ہے میرے کو ہر چیز آ گئی ہے نہیں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اے لوگو دیکھو اے نہ ہوئے کہ موت آ جائے موت دی کشاکش دے اندر آ جاؤ تے تانوں موت دا پیغام آ جائے تے تانوں موت آ جائے تے تسی دیکھو تاڈے کو ایک نیکی کرم دا وقت نہ ملے ٹائم نہ ملے یہی ہے دنیا دے اندر تسی اپنے رب نو راضی نہیں کیتا دنیا دار لوگ سمجھتے ہیں کہ مثال دے کر کے بات لے کر کے چلیے انسان ہے نا جدو کسی دے نال کام کرتا ہے نا جدو پارٹنرشپ کسی دے نال لاندا ہے اگر وہ بندہ ناراض ہو جائے نا تے انہوں کہندا ہے یار انہوں پیسے دیو انہوں کھانا کھلاؤ اچھے ہوٹل دے اندر لے کر کے جاؤ انہوں میرے گھر دے اندر دعوت دیتی جائے اس بندے نو میرے گھر دے اندر لے کر کے آؤ میں انہاں بیٹھا گفتگو کراں تے میں انہوں مناواں کسی طریقے نہ بھی انسان جو چاہے اپنے بندے نو منا لیندا ہے تے پھر اسی اپنے رب نو بھول جاندے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جی دنیا دی زندگی ہے یہ دھوکا ہے یہ فریب ہے انسان اتھی سب کچھ رہ جانا ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف دے اندر فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اسی انسان جی نے اسی دنیا نو بڑی ترجیح دیندے ہیں دنیا دے ہر کام کران گے پر رب نو چھڑ دیواں گے نہیں آئیے حضرات جی وقار اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کرا اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تو صد پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کرے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان لے کر کے آنے والوں حدیث دے اندر آندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان لے کر کے آنے والوں ایمان کیوں کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تے ایمان لے کر کے پہلی نشانی کامیاب لوگوں دی سن لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا سب تو پہلے اللہ تے ایمان لے کر کے آنا کیوں جی ساڈا اللہ تے ایمان ہے کہ اللہ واحد ہے اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں اللہ اکیلا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف اما پارا دے اندر سورۃ الاخلاص دے اندر کی دی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آئیے حضرات زیباکار سنیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سب تو پہلے ایمان لے کر کے آنے والوں اللہ تے ایمان لے کر کے آنے والوں اللہ نو کلا سمجھن والے ہو اللہ نو واحد سمجھن والے ہو اللہ تو علاوہ کسی اور نو مشکل نہ سمجھن والے ہو سب تو پہلے اللہ تے ایمان لے کر کے آنے والوں دوسرے رسول اللہ تے ایمان لے کر کے آنے والوں کیلے رسول اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب دے اندر اعلان فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ اکبر اللہ میں قربان جاؤے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے رسول دے ایمان لے کر کے آنے والوں اللہ دے نبی نو نبی سمجھنے والے ہو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی پیارا نبی بھیجا ہے قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ اکبر اللہ میں قربان جاؤے آئیے نا حضرات جی وقت بندہ سمجھدا ہے کہ مینوں رب معاف نہیں کرتا بندہ سمجھدا ہے کہ میں رب کو بڑا دور ہاں نہیں حضرات جی وقت تسی رب نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اے انسان میں تیرے کو دور نہیں میں تیری اشارت دے کول قریبا میں تیری اشارت دے کول قریبا انسان سمجھ رہے کہ رب میں تو دورے نے نہیں حضرات جی وقت آئیے توجہ کیجئے نہ غور کیجئے چند باتیں سنا کر کے اپنی بات نو مکمل کریے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں قرآن دی تفسیر جانن والے تھے قرآن دی تفسیر نو بھی جانن والے ترجمے نو بھی جانن والے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں اللہ دے نبی نو آ کر کے اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں آ کر کے کہتے ہیں اللہ دے نبی جی میں ادھا غلطیاں کر دی تھی میں چوریاں کیتیاں نے انہی چوریاں کیتیاں تے میں ایک دن چوری دا ارادہ بنا لیا ارادہ بنا کے کہ میں کیا اس عورت دے اندر جانا ہے اس عورت دے گھر دے اندر جا کے کہ میں اس گھر دے اندر چوری کرنی ہے اندہ اعمال میں لے کر کے چڑا کر کے لے کر کے جانا ہے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں جدو رات دا ٹائم ہویا ہوئے میں سارا دن مقرر کر لیا ہوئے وقت نو اپنی مقرر کر لیا ہوئے وقت بنا لے تے ساری چیزیں بنا لیے تے جدو میں اپنا سامان تیار کیتے میں بھی خود تیار ہو گیا ہے سامان بھی میرے نالے تے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں جدو چوری دا دن بنایا میں اس عورت دے گھر دے اندر گیا حالے گھر اندر گیا ہی نہیں ہے کہ میں اس عورت دے گھر دی دیوار تر کے بیٹھ گیا اس عورت دی دیوار تے بیٹھ گیا اس عورت دے گھر دی دیوار تے بیٹھا تے میں کی دیکھ رہے اندروں قرآن دی آوازاں آ رہی ہیں اندروں قرآن دی
دی آواز آ رہی نے آئیے نا حضرات دی وقت تو سچ سمجھ دیو کہ رب نہیں معاف کرتا آئیے نا اللہ تعالی نے قرآن نے پاک دے اندر اعلان فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیم اے میرے لوگوں نہیں میں بخشن والا تے رحم کرن والا نہ آئیے نا حضرات دی وقت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں دیوار تے بیٹھے تے میں کیا میں ہن اندر کیتا جاواں عورت قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے فضیل بن عیاض سوندے جا رہے نے تے جدوں پڑھدی عورت سورۃ الحدید دے اندر 27ویں پارے دے اندر اللہ تعالی نے فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ آئیے نا حضرات دی وقت توجہ کیجئے نا غور کیجئے بات دور نہ نکل جائے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے کہ اندروں عورت قرآن پر یہ تے پڑھتی علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ تے آئی نہیں فضیل بن عیاض نے دیکھے قرآن دی تفسیر جانن والے ترجمے نو جانن والے فضیل بن عیاض نے اپنے قدم واپس لٹائے نے اپنے گھر کے جا کر کے گئے نے اپنے گردے اندر چلے گئے نے تے جا کر کے اللہ نے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 نفل پڑھے نے وضو کیتا ہے تے اللہ دے کول معافیت طلب کرنی شروع ہو گئے نے اے اللہ میں بڑا گناہگار تے سیاہکار بندہ نہ ہوئے اللہ مینوں معاف کر دے آئیے نا حضرات دی وقار فضیل بن عیاض واپس کیوں لوٹ گئے نے انہاں معاملہ کیے ان دے پیچھے سلسلہ کیے ان دے پیچھے معاملہ کیے معاجرہ کیے فضیل بن عیاض نے پکا ذہن بنایا چوری کرن دا آئیے حضرات دی وقار اللہ تعالی نے قرآن دے پڑھندر اعلان فرمایا بڑا پیارا قرآن ہے اللہ دی قسم اللہ تعالی نے پہلے پارے دے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس قرآن دے اندر کوئی شک نہیں جیرا شک کرتا ہے اپنے اندر شک کرتا ہے نہ ہوئی فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اللہ تعالی نے قرآن نے پاک دے اندر اعلان فرمایا لم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ اے ایمان لے کر کے آنے والوں ایمان لے کر کے آنے والوں کہ او حد دن نہیں آیا کہ تسا اللہ دے ذکر کو ڈر جاؤ اللہ دے ذکر کو ڈر جاؤ فضیل بن عیاض نے انہی گل سنیے تے واپس لوٹ گئے نہیں پھر دیکھیے اللہ نے مقام کی دیتا ہے قاضی بناتا ہے جج بناتا ہے فیصلے کرن والا بناتا ہے جن دوسرا دوروں آئیے حضرات دی وقار ہر انسان سمجھدا ہے کہ رب میں تو بڑا دور ہے نہیں میرے بھائیوں غور کرو توجہ کیجئے رب دور نہیں انسان نو ضرورت ہے رب دی رب نو ضرورت نہیں انسان دی قرآن نو ضرورت ساڈی نہیں سانو ضرورت ہے قرآن دی کیوں اللہ دے کول مخلوقات بڑیاں نے مخلوقات بڑیاں نے اللہ نے 7 زمین نہ 7 آسمان بنائے نے اے 7 زمین نہ 7 آسمان دے اندر مخلوقات بھی ہے اللہ دے کول بڑیاں مخلوقات نے انسان سمجھدا ہے کہ میں ہی اپنے رب کو دور ہے نہیں میرے بھائیو سنیے اللہ تعالی نے قرآن نے پاک دے اندر اعلان فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اے انسان نہیں میں دور نہیں تیری شارت دے قریب ہاں آئیے حضرات دی وقار تزد پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے صحیح مسلم دی روایت بیان کر لگا ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول موجود نہ ہوئے انہاں دے کول میں اپنے بیٹھا ہویا میں تشریف فرمانا ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اللہ دے نبی نے اللہ دی قسم کھا دیئے نبی ہو کہ اللہ دی قسم کھا رہے نے نبی ہو کہ اللہ دی قسم کھا رہے نے حضرت ابو ہریرہ بھی پریشان ہوئے نے کہ اللہ نے نبی نو کاری ضرورت ہے اللہ دی قسم کھان دی آئیے حضرات دی وقات توجہ کیجئے اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف فرمانا ہوئے
تے اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں قسم اس ذات دی بنان والی اس ذات دی قسم ہے. کیوں جی کنے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اللہ نے سورۃ التین دے اندر پنجویں قسم کھا کر کے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آئیے اللہ نے انسان نو بنایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں تشریف فرمانا اللہ دے نبی نے قسم کھا دی مینوں اس ذات دی بنان والے دی قسم ہے. اللہ دی قسم کھا کر کے کہہ رہے نبی خود قسم کھا رہے نے کہ میں بیان کرنے لگا کہ میں اللہ دے کول گل بڑی توجہ نال سن والی ہے. میں اللہ دے کول روزانہ 100 مرتبہ اپنے گناہاں دی استغفار پیا کرتا ہوئے. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. آئیے نا حضرات دی وقائے اللہ دے نبی ہو کر کے اللہ دے کول اپنے گناہاں دی معافی طلب کرے نے. آئیے نا حضرات دی وقائے ایک اور حدیث دے اندر اعلان فرمایا ہے ابن مالک انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے. آئیے آج سننا ذرا توجہ کیجئے. انسان کہندے نا مینوں رب معاف نہیں کرتا. دیکھیے آئیے حضرات دی وقائے انس بن مالک صحیح بخاری مسلم دی روایت ہے. آئیے سنیے انس بن مالک سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں ایک دن نکلیا سفر دے اندر سفر کرتے کرتے مینوں رات ہو گئی ہے. میرے نال ایک اونٹنی ہے ایک آدمی ہے نا انہیں اپنی اونٹنی لے کر کے اپنا سامان تیار کیتا ہے کھان پین واسطے اپنا سامان تیار کیتا ہے تے رات سفر کردیا رات ہو گئی نا تے اس انسان نے کیا میں اس درخت دے اندر اس درخت دے نیچے دے اندر آ کر کے سائے دے نیچے لیٹ جاواں دھوپ بڑی ہے تے میں تھوڑا جدو شام ہو جائے گی تے میں سفر کرنا شروع کر دیاں گا نا. اس آدمی نے کی کیتا ہے اپنی سواری نو چھڑ دیتا ہے تے سواری گم ہو گئی ہے. اس انسان سوچ رہے انسان جدو اپنی نیند تو بیدار ہویا ہے تے جدو اپنی نیند تو بیدار ہو کر کے دیکھے کہ میری سواری گم ہو گئی ہے میں ہوں کی تو کھاواں گا پیواں گا میرا سارا سامان اس سواری دے نال لٹ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے نے کہ اس انسان اللہ دے ول توکل کیتا ہے. اللہ نے قرآن دے اندر سورۃ ابراہیم دے اندر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ دے بندیو توکل کرو اللہ تے توکل کرو. اس انسان نے اللہ تے توکل کیتا ہے. تھوڑی دیر ہوئی نا تے وہ سواری آ گئی. انسان بڑا خوش ہو گیا کہ اے اللہ بڑا معجزہ ہویا ہے. میں تے کیا سی لگتا سواری لبنی نہیں میں تے کیا سی سواری گم ہو گئی ہے. میں کی تو کھاواں گا میں کی تو پیواں گا نہ ہوئے. جدو سواری اس انسان دے کو لاندی ہے انسان اس سواری نو پکڑ لیندے تے بات جو کی کہندے جدو انسان بڑا خوش ہوئے نا انسان کہن لگا اے میرے ربا میں تیرا رب تے تو میرا بندہ ہے. کی کہن لگا اے میرے ربا تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب. اتنا خوش ہوتا ہے انسان جدو انہوں اپنی سواری لب جاندی ہے نا اتنا خوش ہو کے انہیں غمگین دے اندر خوش ہو کے خوشحالی دے اندر آ کے رو کے انہیں کیا ہے کہ اے میرے ربا میں تیرا رب تے تو میرا بندہ ہے. تے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے نے کہ اللہ دے بندیو نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو انسان توبہ دا ذیل لے کر کے آندہ ہے نا جدو انسان اللہ دے کول آ کر کے گناندہ ہے اپنے گناہاں دی معافی طلب کرتا ہے اللہ اتنا خوش ہوندے نے کہ جدہ اس انسان سواری ملی ہے سواری ملن دے ہون دے باوجود انہیں کہہ چھڑے اے میرے ربا میں تیرا رب تو میرا بندہ ہے. اللہ اتنا خوش ہوندہ ہے اللہ اتنا خوش ہوندہ ہے جدو انسان معافی طلب کرتا ہے. آئیے حضرات ذی وقار توجہ کیجئے غور کیجئے. اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام دے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. آئیے نا حضرات ذی وقار انسان کہندا ہے کہ رب نہیں معاف کرتا. آئیے صحیح بخاری دی روایت بیان کرا تو بعد اپنی بات مکمل کریے. آئیے نا حضرات ذی وقار
صحیح روایت بیان کرن لگائے اللہ دے نبی دے کول ایک عورت آندی ہے آ کے کہن لگی ہے اللہ دے نبی جی میں گناہ کر بیٹھی ہوں اللہ دے نبی میں گناہ کر بیٹھی ہوں تے مینوں دسو ہن میرے گناہاں دی معافی کیدا ہوئے گی پہلے زمانے دے جڑے انسان ہوندے نے جڑے دور ہوندے جڑے لوگ سی گزر گئے جدوں گناہ کردے نا تے اپنے گناہاں تے ندامت بھی محسوس کرتے ہیں شرمندگی بھی محسوس کرتے ہیں تے آ کر کے نا اللہ دے نبی نو کہنے لگی عورت کہ اللہ دے نبی جی میرے کو گناہ ہو گیا ہے تے مینوں دسو میری معافی کیتا ہوئے گی تے اللہ دے نبی نے کہا گناہ بھی انہیں بڑا بڑا کیتا ہے تے اللہ دے نبی نے کہا تو ایدہ کہہ تو اپنے گھر جا جدو عورت چل جاندی ہے تھوڑا وقت گزرتا ہے 2 دن گزرتے ہیں تے پھر وہ عورت آ کر کے کہندی اللہ دے نبی میں کیا سی میں گناہ کیتا ہے تے مینوں معافی طلب کرنی اپنے رب کو تسی دسو اللہ دے نبی فرما لگے نے دیکھدے نے اس عورت دا ایک بچہ ہے چھوٹا یا بچہ ہے تے اللہ دے نبی نے فرمایا جاؤ انہوں لے جاؤ اس عورت نو لے جاؤ عورت نو پھر گھر بھیج دیتا ہے تے پھر جدو تیسری مرتبہ آئی نا تے جدو اللہ دے نبی دے کول آئی اللہ دے نبی جی میں اپنے گناہاں دی معافی طلب کرنا چاہندی مینوں دسو میں اپنے گناہ کیدا بخشاواں تے اللہ دے نبی نے فرمایا تو پہلے اس بچے نو لے جا جا کر کے اندہ کھانا پینا اندی رہائش پہننا سونا اندی ساری ضروریات پوریا کر اس تو بعد آ کر کے مینوں آ کر کے گئی کہ میں گناہ کر بیٹھی ہیں تھوڑا وقت گزرتا ہے تے جدو اللہ دے نبی دے کول چوتھی مرتبہ آندی نا تے آ کر کے کہنے لگی اللہ دے نبی نے ہون مینوں دس دیو میں گناہ دی معافی طلب کرنا چاہندی اللہ دے نبی نے پھر سارا دسیا کہ ایتا معافی رجم کر دیتا گیا اس بندے تے اس عورت نو اللہ دے بندیو اللہ تعالی نے قرآن نے پاک دے اندر اعلان فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ تعالیٰ ہے ہی بڑے بخشن والے نے رحم کرن والے نے بڑے نرم دل نے انسان نے آئیے آخری 2 حدیثہ سنائیے دے اپنی بات مکمل کریے صحیح روایت بیان کرنے لگا حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ مینوں معافی مل جائے کہندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میں جدو انسان چاہے کہ مینوں معافی مل جائے میرے گناہ دی مینوں معافی مل جائے اس انسان نو چاہیے کہ جدو اپنے گناہ دی معافی طلب کرنا آوے نا اپنے رب دے کول تے سب تو پہلے وہ وضو کرے کی کرے وضو کرے وضو بنائے وضو بنان تو بعد نا وہ 2 نفل پڑھے 2 نفل پڑھن تو بعد اپنے رب دے کول سچی توبہ کرے کہ اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اس تو بعد میں گناہ نہیں کرانگا جی میں آیت کریمہ پہلے پڑھی ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ہے کہ جدو انسان دے میں قریب ادو ہوں گا انسان نو چاہیے کہ جے اگر توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرنی ہے اے نہ ہوئے کہ ادھروں معافی طلب کرے کہ اتھے جا کے پھر گناہ کر چھڑے پھر اتھے جھوٹ بول دے نہیں اللہ نو ادھر ہی توبہ دی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ انہوں چاہیے وہ 2 نفل پڑھے تے نفل پڑھ کر کے آ کر کے اپنے رب کو گر گرائے سجدے اندر گر گرائے تے معافی طلب کرے اس تو بعد انہوں نے 3 شرائط بیان کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اس انسان نو چاہیے پہلے وہ گناہ چھڑے پہلی شرط ہے کہ جیڑا اگر بندہ کہندا ہے میں سچی توبہ کرنی وہ سب تو پہلی شرط ہے کہ وہ اپنے گناہ نو چھوڑ دے جیڑا انہیں گناہ کیتا ہے جیڑا نہیں کیتا اس گناہ نو چھوڑ دے تے دوسری شرط انہوں نے یہ بیان کی تھی ہے کہ جیڑے انسان نے گناہ کیتا ہے اس گناہ تے ندامت محسوس کرے اس گناہ تے ندامت محسوس کرے تے تیسرا گناہ انہوں نے تیسری شرط یہ بیان کی تھی ہے کہ اگر وہ گناہ یا اگر انہیں جھوٹ بول لیا یا کسی نال چوری کی یا کچھ بھی کیتا ہے اگر وہ بندیاں دے نال ہے نا تے وہ بندیاں کوئی معافی منگنی ہوئے گی انسان سمجھدا ہے کہ میں ہن ایک بھرا نال جدا بھرا لڑ پیندے نا آپس دے اندر معافی نہیں منگدے آپس دے اندر میل جول نہیں ہوندا ادھا ہی وقت لنਘ جاندا ہے وہ معافی نہیں اور رب دے کول معافی نہیں
اللہ دے نبی نے فرمایا کہ او معافی پہلے اپنے بھرا کو مانگ کے پھر اپنے رب دے کول معافی منگو. ادھر ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب تو پہلے آدمی کو معافی منگنی ہے، اس تو بعد اپنے رب دے کول آ کے معافی طلب کرنی ہے. آئیے حضرات ذی وقار آخری حدیث سنائیے دے اپنی بات نو ختم کریے. اللہ دے نبی نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحیم رحم کرن والا ہے. تے کہندے نے صحیح بخاری دی یہ بھی روایت ہے، صحیح بخاری دی، تے کہندے نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رات دن دو ہاتھ پھیلاندے نے، ایک رات نو پھیلاندے نے، ایک صبح نو پھیلاندے نے. صحیح بخاری دی روایت بیان کرن لگا، کہندے نے کہ ایک رات نو دن پھیلاندے نے، ایک ہاتھ پھیلاندے نے، ایک صبح ہاتھ پھیلاندے نے. تے کہندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے ہے کوئی بندہ میرے کو معافی طلب کرن والا؟ جس بندے نے رات نو گناہ کیتا ہے اور صبح معافی منگے رب ادو بھی معاف کر دیندا ہے. جہاں بندہ دنے گناہ کرتا ہے رات نو معافی کر دے رب ادو بھی معاف کر دیندا ہے. رب ہے ہی بڑا مہربان. آئیے حضرات ذی وقار اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے توبہ استغفار کرن دی توفیق عطا فرمائے، سچے دل نہ توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. چند اشعار پڑھ کر اپنی بات نو مکمل کریے. راشد بھائی نے کہا کہ چند اشعار پڑھ دے اور اس کے بعد اپنی بات نو مکمل کریے. معافیاں دے کلمج پھیر اللہ سونیا. کیوں جی چاہیے کہ نہیں؟ معافی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مینوں لگدا نہیں چاہیے تانوں معافی. معافیاں دے کلمج پھیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلمج پھیر اللہ سونیا. گلے پسند تینوں، گلے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا. معافیاں دے کلمج پھیر اللہ سونیا. عزتاں تے ذلتاں بلائیاں تیرے ہاتھ نے، عزتاں تے ذلتاں بلائیاں تیرے ہاتھ نے. ہیرے موتی رحمتاں دے پھیر اللہ سونیا. معافیاں دے کلمج پھیر اللہ سونیا. چنگے ہاں جمندے ہاں سارے سارے چنگے ہاں جمندے ہاں آخیر تیرے بندے ہاں. چنگے ہاں جمندے ہاں آخیر تیرے بندے ہاں. اوندے اوندے ہوگی سانو سارے آنو دیر اللہ سونیا. اوندے اوندے ہوگی سانو سارے آنو دیر اللہ سونیا. معافیاں دے کلمج پھیر اللہ سونیا. گلے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اعلان فرمایا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا.